نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ڈیبیٹ بہت وائرل ہے کہ جس میں مفتی شمائل صاحب اور جاوید اختر صاحب ایک سوال کے جواب میں گفتگو کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا کا وجود ہے؟ تو میں نے چاہا کہ اس کے اوپر اپنی کچھ رائے دی جائے۔ بہت سے لوگوں نے اس گفتگو کو مذہب اور الحاد کی جنگ سمجھ لیا، کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے طنز کیا، کسی نے غصہ کیا۔ میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ خدا کا وجود نہیں، اصل مسئلہ انسان کے ادراک کا وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے جو اس کے اپنے علم کی ایک بائی پروڈکٹ ہے، اور یہ شیطان کا ایک ٹول ہے، اس کا ایک اوزار ہے۔ ہم سب روزمرہ زندگی میں ایک عجیب تضاد کے ساتھ جیتے ہیں۔ غور کیجئے، ہم موبائل فون استعمال کرتے ہیں مگر اس کے اندر دوڑتی ہوئی لہریں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم انٹرنیٹ سے جڑے ہوتے ہیں مگر ہم میں سے کسی نے آج تک انٹرنیٹ کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا۔ ہم درد محسوس کرتے ہیں مگر درد کا کوئی وزن نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی رنگ نہیں۔ ہم خواب دیکھتے ہیں لیکن خوابوں کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں، پھر بھی ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر حقیقت آنکھ سے نظر آنے کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو پھر سوال یہ ہے، جب انسان اپنی روزمرہ زندگی میں نظر نہ آنے والی حقیقتوں کے سہارے جیتا ہے تو خدا کے معاملے میں اچانک یہ ضد کیوں؟ یا ہمیں پرسپشنلزم، یعنی جس کو فلسفہ ادراک کہتے ہیں، اس کی ایک بنیادی بات کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم سمجھ گئے تو بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ انسان کسی چیز کو ویسا نہیں جانتا جیسی وہ حقیقت میں ہے، جو اس کے پرسپشن میں ہوتی ہے، جو اس کے ادراک میں ہوتی ہے۔ اس کی حواس خمسہ کا ڈیٹا جس طرح اس کو پرسیو کرتا ہے اور دماغ جیسے اس کو کنسیو کرتا ہے، عقل اس کو پروسیس کرتی ہے، تو وہ ایک چیز بن جاتی ہے۔ وہ پھر اسے ویسے ہی جانتا ہے جیسا وہ سمجھ سکتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی شکل کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی دوسرا بچہ ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ کیا وہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کی عقل محدود ہے، اس کی پرسپشن ہی ایسی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کائنات کو دیکھتا ہے مگر پوری کائنات کو نہیں جانتا۔ انسان شعور پر گفتگو کرتا ہے مگر آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ شعور پیدا کہاں سے ہوتا ہے۔ انسان وقت کو گھڑی میں ناپتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ وقت کی حقیقت کیا ہے یا محض ایک احساس ہے۔ وقت ریئل ہے یا محض ایک احساس ہے؟ انسان مادے کو ایٹم تک توڑ چکا ہے مگر زندگی کہاں سے آتی ہے، یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ اب ذرا رک کر سوچیے، کیا ایسی عقل جو خود اپنے بنیادی سوالات کے جواب نہ دے سکتی ہو، یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ خدا کے وجود یا عدم وجود پر آخری فیصلہ سنا دے؟ یہ مسئلہ عقل اور ایمان کا نہیں، یہاں مسئلہ عقل اور اس غرور کا ہے جو انسان کے علم کا ایک بائی پروڈکٹ ہے۔
یہ کہنا کہ میں خدا کو نہیں دیکھتا اس لیے خدا ہے ہی نہیں، بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا شخص کہے روشنی نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ نہ دیکھ پانا یہ دلیل نہیں، یہ صرف اپنی حد کا اعتراف ہے۔ ایمان جہالت نہیں، ایمان اندھی تقلید نہیں، ایمان وہ لمحہ ہے جب عقل خود یہ مان لیتی ہے کہ میں یہاں تک پہنچتی ہوں، اس کے آگے مجھے جھک جانا چاہیے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یہ اصول پہلے ہی مانتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں ہمیں سب معلوم نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہم انجینئر پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ عمارت کا وزن ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ ہم پائلٹ کے ہاتھ میں اپنی جان دے دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں جہاز اڑانا نہیں آتا۔ تو پھر کائنات کے خالق کے معاملے میں یہ عاجزی کہاں گم ہو جاتی ہے؟ انسان کے پاس حقیقت میں 3 ہی راستے ہیں۔ یا وہ کہے کہ میری محدود عقل ہی سب کچھ ہے، اور یہ سب سے بڑا فکری فریب ہے۔ یا وہ سوال سے بھاگ کر خاموشی اختیار کر لے، یا پھر اپنی عقل کی حد مان کر ایک لامحدود حقیقت کو تسلیم کر لے۔ میرے نزدیک تیسرا راستہ ہی سب سے زیادہ عقلی، ریشنل، سب سے زیادہ فلسفیانہ اور سب سے زیادہ دیانتدار ہے۔ خدا کو مکمل طور پر جاننا ممکن نہیں، لیکن یہ ماننا ضروری ہے کہ حقیقت انسان سے بڑی ہے۔ خدا کا انکار دراصل یہ دعویٰ ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اور ایمان یہ اعتراف ہے کہ میں سب کچھ نہیں جانتا۔ اور یہ اعتراف انسان کو چھوٹا نہیں کرتا بلکہ اسے انسان بناتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ سوچ ہمیشہ وہاں جنم لیتی ہے جہاں انسان اپنے غرور سے اتر کر عجز و انکسار میں داخل ہوتا ہے، اور یہی عاجزی ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ مکالمہ نہ عقل اور ایمان کی جنگ تھی، نہ مذہب اور الہات کا فیصلہ۔ یہ مکالمہ دراصل انسانی عقل کی حدوں کا انکشاف تھا۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھنی چاہیے کہ انسان کی عقل کوئی خود مختار طاقت نہیں۔ عقل کوئی ایسی مشین نہیں جو خود سچ پیدا کرے۔ انسان کی عقل صرف وہی سمجھتی ہے جو اس تک ڈیٹا کی صورت میں پہنچتا ہے۔ اور یہ ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ یہ معلومات کہاں سے آتی ہے؟ آنکھ سے آتی ہیں، کان سے آتی ہیں، لمس سے آتی ہیں، تجربے سے آتی ہیں، ماحول سے آتی ہیں۔ یعنی انسان کی عقل صرف انہی چیزوں کو پرسیو کر سکتی ہے جو اس کے حواس کے دائرے میں آ جائے۔ جو چیز نہ دیکھی جا سکے، نہ سنی جا سکے، نہ تجربے میں آئے، وہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے، اور اسی کو ہم پرسپشنلزم کہتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عقل حقیقت نہیں، عقل حقیقت کا ترجمان ہے۔ اب ذرا رک کر سوچئے، اگر خدا واقعی خدا ہے تو کیا وہ حواس کے دائرے میں آ سکتا ہے؟ کیا وہ تجربہ گاہ میں بند ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کسی تصویر، کسی آواز، کسی لمس میں قید ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو وہ خدا نہیں رہے گا۔ یہاں ایک نہایت اہم بات سامنے آتی ہے۔ انسان کے پاس نہ تو کوئی حسی ذریعہ ہے اور نہ ہی کوئی خالص عقلی ذریعہ جس کے ذریعے وہ اس ہستی کی وجود، اس کی ایگزسٹنس کو دریافت کر سکے جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ یہاں عقل نہ ثابت کر سکتی ہے نہ رد کر سکتی ہے۔ تو پھر ذرا دیانتداری سے سوال پوچھئے، جب کسی شے تک پہنچنے کا نہ حسی راستہ موجود ہو،
نہ عقلی ذریعہ، تو اس کے بارے میں سوال ہی کیسے ویلڈ رہتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ، اسی لیے پرسپشنلزم کی روشنی میں یہ سوال کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ خود ایک انویلڈ سوال بن جاتا ہے، کیونکہ یہ سوال ایک محدود عقل سے ایک لامحدود عقل پر فیصلہ مانگتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ریڈیو کے سامنے کھڑا ہو کر کے میں نے خاموشی سنی ہے، لہذا دنیا میں کوئی نشریات نہیں ہوتی۔ مسئلہ نشریات کا نہیں، مسئلہ ریسیور کی حد کا ہے۔ اب یہاں ایک فیصلہ کن نقطہ آتا ہے، اگر عقل کے پاس خدا تک پہنچنے کا راستہ نہیں تو پھر انسان خدا کو جانتا کیسے ہے؟ یہ ویلڈ کوسچن، اس کا جواب نہ فلسفہ دیتا ہے، نہ سائنس، نہ تجربہ، اس کا جواب وحی دیتی ہے۔ خدا کے وجود کا علم ہمیں عقل کے ذریعے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ملتا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ ایمان یہ نہیں کہ ہم نے خدا کو ثابت کر لیا، ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خبر دی اور ہم نے مان لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہے تو اس خبر کو مان لینا ہی آپ کو مومن بناتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے اور عقل اپنی حد پہچان کر خاموش ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک نہایت گہری بات سمجھ لیجیے، مومن اس لیے مومن نہیں کہ اس نے خدا کو دریافت کر لیا، وہ اس کو پہچان گیا، بلکہ اس لیے مومن ہے کہ اس نے رسول اللہ کی بات پر یقین کر لیا۔ اسی لیے کہا گیا مومن کا خدا ہوتا ہے اور منکر کا مسئلہ یہ نہیں کہ خدا موجود نہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف وہی مانتا ہے جو اس کی عقل پرسیو کر سکے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان عقل کی شکست نہیں، ایمان عقل کی دیانت ہے۔ یہ مان لینا کہ میں سب کچھ نہیں جان سکتا یہ کمزوری نہیں، یہ انسان کی اصل عظمت ہے، اور یہی عاجزی انسان کو مومن بناتی ہے۔ آج کے شوریدہ مکالمے سوچ پیدا نہیں کرتے، صرف شور پیدا کرتے ہیں۔ سوچ ہمیشہ وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں انسان اپنے ادراک کے غرور سے نکل کر وحی کے نور میں داخل ہوتا ہے، اور یہی نور انسان کو خدا تک نہیں بلکہ خدا کے رسول تک لے جاتا ہے، اور وہیں سے ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بس یہ بات کرنی تھی۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔